مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ اچھا، ایک اور سوال سبیلوں کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ محرم میں سبیلیں لگانا، ان سبیلوں سے پانی پینا۔ تو دیکھیں، وہ بھی شیعہ حضرات کا مسلک ہے، ان کا کانسیپٹ ہے کہ وہ حضرت حسین کے نام کی سبیلیں لگاتے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، کسی کو چھیڑے نہیں، اپنا مسلک چھوڑے نہیں، دوسرے کو چھیڑے نہیں۔ یہ میں اہل سنت والجماعت کے لیے مسائل ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ ہمارے لیے کسی بھی چیز کے جائز اور ثواب ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ دلیل قرآن و سنت ہے، صحابہ ہیں۔ تو ہمیں نہ اہل بیت سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ صحابہ سے، نہ قرآن و سنت سے کہ محرم میں صحابہ نے سبیلیں لگائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت میں سے کسی نے سبیلیں لگائی ہوں یا انہوں نے سبیلیں لگانے کا حکم دیا ہو، کہیں بھی نہیں ملتا۔ یہ عمل بھی بدعت ہے، ناجائز ہے، اس سے اجتناب کریں۔ اور ایک عجیب بات ہے، کبھی آپ اس کو غم کا مہینہ کہتے ہیں اور کالے کپڑے پہنتے ہیں اور سبیلیں لگا کے لوگوں کو شربت پلا رہے ہیں۔ تو یہ تو خوشی کے موقع پہ ہوتا ہے نا، خوشی کے موقع پہ کھلایا پلایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک کنفیوژن ہے کہ یہ خوشی منا رہے ہیں کہ غم منا رہے ہیں۔ تو کھلانا پلانا خوشیوں کے موقع پہ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ ان چیزوں سے اجتناب کریں، نہ سبیل لگائیں، نہ اس پہ کھڑے ہو کر پانی پئیں۔ جو لگا کے بیٹھا وہ اس کو چھیڑے نہیں، آپ تنگ نہ کریں، وہ اس کا مسلک ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ دنیا میں بہت سارے فرقے ہیں، کس کس کو آپ قابو میں کریں گے؟ ملک میں انارکی پھیلتی ہے، ملک میں فسادات ہوتے ہیں۔ کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو ٹاؤنٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، طنز تانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لگا کے بیٹھا ہوا ہے لگائے، جو پی رہا ہے اس کو پینے دیں، چھیڑے نہیں۔ لیکن میں آپ کے لیے یہ کہہ رہا ہوں جو اس وقت میرا پروگرام سن رہے ہیں، اگر آپ قرآن و سنت ہی کو فالو کرتے ہیں، آپ اہل سنت والجماعت میں ہیں، یا تو میں بار بار کہتا ہوں پورے شیعہ ہو جائے نا، پھر آپ ڈبل مسلکوں پہ چلنا تو یہ دنیا میں کسی کا بھی اصول نہیں ہے کہ آدھا ادھر آدھا ادھر، وہ تو کہیں کا بھی نہیں ہوتا۔ یا تو پورے ادھر ہو جائیں یا پھر پورے اہل سنت والجماعت بن جائیں۔ تو اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ سبیلیں لگانا یہ جائز کام نہیں ہے، کیونکہ قرآن و سنت سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کسی کو شربت پلا رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، تو پانی پلانا تو بڑا اچھا کام ہے۔ پانی پلانا اچھا کام ہے، پورے سال کسی دن کو خاص کر لینا یہ اچھا کام نہیں ہے۔ تو اس سے بدعت کی تائید ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی پیاسا آپ کو نظر آتا ہے تو محرم میں ہو تو محرم میں بھی پلائیں، سفر میں ہو تو سفر میں بھی پلائیں۔ لیکن کوئی پیاسا نہیں ہے تو جیسے آپ پورے سال سبیلیں نہیں لگاتے تو محرم میں بھی نہ لگائیں آپ، کیونکہ اگر آپ پورے سال نہیں لگاتے، محرم میں لگا رہے ہیں، تو اس کی علامت ہے آپ اس مہینے کو سبیل کے حوالے سے خاص ویلیو دے رہے ہیں۔ تو اس ویلیو کی آپ کے پاس قرآن و سنت سے دلیل ہونی چاہیے۔ دلیل نہیں ہے تو ہمارے پاس دلیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد وفی روایت فہو مردود۔ جو ہمارے دین میں کوئی بھی نئی چیز لے کر آئے گا، نبی نے فرمایا وہ مردود ہے، ہم نہیں اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ تو اس لیے بھائی ہم تو اس حدیث کو فالو کرتے ہیں۔ تو کائنڈلی آپ حضرات سے گزارش ہے، ہاں کوئی پورے سال سبیل لگا کے بیٹھا ہو تو وہ محرم میں بھی لگا لے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ محرم کو الگ سے فضیلت نہیں دے رہا سبیل کے حوالے سے، بلکہ وہ کہہ رہے بھائی میں تو پورے سال لوگوں کو پانی پلاتا ہوں تو محرم میں بھی پلا رہا ہوں، میں تو پورے سال شربت پلاتا ہوں تو محرم میں بھی پلا رہا ہوں۔ لیکن ایک آدمی سال کے 11 مہینے نہیں پلاتا، صرف محرم میں سبیل لگا کے بیٹھا ہے، اس کا مطلب وہ اس مہینے کو سبیل کے حوالے سے زیادہ ویلیو دے رہا ہے۔ اس ویلیو کے لیے میں نے کہا دلیل چاہیے۔ دلیل آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو پھر وہ حدیث ہے جو ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کرے گا تو وہ چیز مردود ہے۔ اس لیے اس عمل سے بھی اجتناب کریں۔ دیکھیں، جنت میں جانے کے لیے ہمیں وہ کام کرنے پڑیں گے جو اللہ رسول نے بتائے ہیں، اور اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن کرنا یہ ناجائز ہے۔ اس عمل کو شریعت میں بدعت سیئہ کہا جاتا ہے۔ اور بھی محرم کے حوالے سے لوگ سوال پوچھتے ہیں، کالے کپڑے بھی ہو گئے، اور کیا رہ گیا بھائی؟ حلیم رہ گیا۔ حلیم، محرم میں حلیم بھی بناتے ہیں لوگ، تو بے اصل چیز ہے، بدعت ہے۔ کوئی ثواب سمجھ کے کریں گے، بدعت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم ثواب سمجھ کے نہیں کر رہے، ویسے ہی سب بنا رہے ہیں تو ہم بھی بنا رہے ہیں، تو بدعت کی تائید تو ہو رہی ہے نا۔ آپ پورا سال پڑا ہے حلیم کھانے کے لیے، آپ کو کیا مصیبت ہے کہ آپ محرم ہی میں دیگ پکائیں؟ پورے سال کیوں نہیں پکا رہے تھے آپ؟ تو جب ایک رسم معاشرے میں غلط رسم پھیل جاتی ہے تو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ تو آپ نہ بنائیں، کسی اور مہینے میں بنا لیں آپ۔ تو پوری رات دیگیں چل رہی ہوتی ہیں، مذہب کے نام پہ تو یہ کام نہ کیا جائے نا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں مذہب کے نام پہ نہیں کر رہے، ہم تو ویسے انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں، تو یار کسی اور دن کر لو بھائی، تم پورا سال پڑا ہوا ہے نا۔ ہم نے کب کہا ہے کہ آپ دیگیں نہ پکائیں؟ آپ پکائیں، پوری رات گھوٹے لگائیں اس میں، کسی اور دن کر لیں آپ۔ تو اس لیے اسلام کو بچائیں خرافات سے۔ اسلام کو ہمارے ذمے ہے کہ ہم اسلام وہی ہے جو نبی لے کر آئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
اللہ کہتے ہیں آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا. جب یہ آیتیں نبی پہ نازل ہو گئیں تو اس میں حلیم نہیں تھا, محرم کا حلیم. تو دین مکمل ہو چکا, اس کو رہنے دیں آپ. اور پھر وہی ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں گے تو حلیم کھائیں گے کس وقت؟ رات کو آپ کھائیں گے تو رات کو تو ویسے ہی کم کھانا چاہیے. سونے کے لیے اللہ نے رات بنائی ہے, کھانے پینے کے لیے تھوڑی بنائی ہے رات. دن میں آپ نے روزہ رکھنا ہے, تو وہ یہ روزے سے بھی میچ نہیں کر رہا ہے جو حلیم ہے نا. اس لیے اس سے اجتناب کریں, ایوائڈ کریں. جو گلی کے لونڈے لپاڑے بنا رہے ہوتے ہیں ان کو محبت سے سمجھا دیں, یار اگلے دن بنا لو, باز آ جائے ٹھیک ہے, نہیں تو پھر نکل لیں آپ پتلی گلی سے, الجھے نہیں لوگوں سے. تو یہ محرم کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں. بھائی نبیل بھائی کوئی بات رہ تو نہیں گئی ہے آپ کے ذہن میں ہو تو بتا دیں, تاکہ یہ تو لوگوں نے جو سوال پوچھے تھے اس کے جواب تو میں نے دے دیا. آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تاکہ یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے. محرم میں جھاڑو لگانا جائز ہے؟ جھاڑو سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں محرم میں جھاڑو نہیں لگانی چاہیے. اچھا, محرم میں مرثیے سننا اور غم منانا اور رونا, سینہ پیٹنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گریبان چاک کرنے والوں پہ لعنت کی ہے. بخاری مسلم کی روایتیں موجود ہیں. لیس منا من شق الجیوب, جو گریبان پھاڑتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ سینہ پیٹنا, نوحہ کرنا, نیاحہ پر تو بخاری مسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں نوحہ پر کہ یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اس لیے ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو فالو کریں آپ. تعلیمات تو زیرو ہیں ان کی تعلیم. ان کی تو اتنی بڑی داڑھی تھی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, وہ تو سخی تھے, وہ تو غیرت مند تھے. آج ہمارے یہاں سے غیرت ختم ہو گئی ہے. بہنوں کی وراثتیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ, اور انہی وراثتوں سے عمرے بھی ہو رہے ہوتے ہیں وراثت کھا کے. تو گھر میں گھر والوں کو ٹائم نہیں دیتے, غربا مساکین کا خیال نہیں ہے, نماز تکبیر اولیٰ کی پابندی نہیں ہے. ان چیزوں کو فوکس کریں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کربلا کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی, اور آج خواتین شاپنگ کرتی ہیں نمازیں چھوڑ دیتی ہیں, کسی شادی میں جانا ہے بس میں بیٹھے ہوئے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ کا واسطہ تعلیمات کو فالو کریں اہل بیت کی. تعلیمات کو فالو کیے بغیر ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو وہ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے نا, شرط ایماں مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے, پیار لیکن پیروی ہے, پیروی دشوار ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی شرط ہے کہ آپ کو نبی سے بے پناہ محبت ہو, لیکن محبت کی دلیل کیا ہے کہ آپ فالو کتنا کرتے ہیں. تو اہل بیت سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے ہمارے. اس محبت کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے. لیکن آپ میں محبت ہے یا نہیں ہے, یہ کالے کپڑوں سے یا سینہ پیٹنے سے پتہ نہیں چلے گا. اس کا پتہ اس سے چلے گا کہ آپ ان کو فالو کتنا کرتے ہیں. تو یہ چند احکامات تھے. لوگوں نے سوال پوچھے تھے مسائل میں, تو میں نے ان کے جوابات دے دیے. اور کچھ مسائل محرم کے حوالے سے اور بھی ہیں, پھر وہ بعد میں یاد آتے ہیں. ہاں, حلیم کو حلیم کہنا, یہ بھی ایک سوال تھا. لوگ کہتے ہیں کہ جی حلیم اللہ کا نام ہے, تو کھانے پینے کی چیز کو ہم حلیم کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں, جب اللہ کے لیے لفظ حلیم استعمال کیا جاتا ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے. جب دیکھ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے. تو اس میں کسی کا تصور بھی نہیں جاتا کہ میں اللہ کا نام لے رہا ہوں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اردو میں صلواتوں کا مفہوم کچھ اور ہے. ہم کہتے ہیں اتنی صلواتیں سنا کے چلا گیا, حالانکہ صلوات تو درود کو کہتے ہیں, اور نماز کو بھی کہتے ہیں صلات. تو اب کیا یہ لفظ استعمال جائز نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے جائز ہے. اردو میں اس کا مفہوم کچھ اور ہے, عربی میں اس کا مفہوم کچھ اور ہے. بلکہ بعض دفعہ ایک ہی زبان میں ایک لفظ دو مختلف معنوں کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے, تو اس میں کوئی بھی پابندی نہیں لگاتا. جاریہ عربی میں باندی کو بھی کہتے ہیں, جاریہ عربی میں کشتی کو بھی کہتے ہیں. اور جو ہے اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ ایک ہی لفظ مختلف معنوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. عین عربی میں آنکھ کو بھی کہتے ہیں, عین عربی میں گھٹنے کو بھی کہتے ہیں, عین عربی میں جاسوس کو بھی کہتے ہیں, عین عربی میں چشمے کو بھی کہتے ہیں, عین عربی میں سورج کی ٹکیا کو بھی کہتے ہیں, عین عربی میں سونے کو بھی کہتے ہیں. تو اس طرح بہت سارے نام مختلف معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. موسیٰ کا جو لفظ ہے عربی میں اس طرح کو کہتے ہیں بلیڈ, جس سے حلق کیا جاتا ہے نا, حاجی لوگ جو سر منڈواتے ہیں اس کو موسیٰ کہتے ہیں. حالانکہ موسیٰ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی ہے. لیکن جو عربی جو جانتا ہے, جب وہ بلیڈ کے لیے موسیٰ کا لفظ استعمال کرے گا تو اس کے ذہن میں حضرت موسیٰ کا تصور ہی نہیں ہوگا. اور جب حضرت موسیٰ علیہ